سیاسی لحاظ سے سیکولرزم، جس کا سادہ اور آسان زبان میں مطلب یہ ہے کہ حکومتی اور ریاستی معاملات سے مذہب کو الگ رکھا جائے۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق اس وقت دنیا میں کل 195 ممالک موجود ہیں، جن میں سے 96 سیکولر اسٹیٹ ہیں، جو کہ دنیا کے کل ممالک کا آدھا بنتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ سیکولر ممالک اس وقت یورپ میں موجود ہیں، لیکن جب ہم مشرق وسطیٰ یا ان جگہوں پر جہاں مسلمان آبادی کثرت سے ہے تو وہاں پر کوئی ایک ممالک بھی سیکولر نہیں۔ اور اس کی کیا وجہ ہے کہ سیکولرزم مغرب میں بہت کامیاب ہے لیکن مسلمان ممالک میں یہ مکمل طور پر ناکام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ اور اسلامی ممالک دونوں الگ الگ تاریخ رکھتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب اسلامی دنیا میں مسجد اور یورپ میں چرچ اور ریاست علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، اور یہ وہ وقت تھا جب مذہبی رہنما حکمرانوں پر بہت زیادہ اختیار رکھتے تھے۔ بعض دفعہ تو وہ بہت سے معاملات میں خود ہی ایک ریاست تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو میں بتاتا ہے کہ کیوں سیکولرزم مغرب میں کامیاب ہے جبکہ مسلمان دنیا میں مکمل طور پر ناکام۔ اور اسے جاننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے اور کن الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ یورپین اس وقت کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، جبکہ ہم مسلمان اس کو اسلامک گولڈن ایج کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یورپ میں ڈارک ایجز اس وقت کو کہتے ہیں جب کیتھولک چرچ مغربی یورپ میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتا تھا، اور اس دور کو بڑے پیمانے پر یورپ میں منفی دور یا نیگیٹو ایرا کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اور رومن کیتھولک چرچ کی سیاست میں عمل دخل کی وجہ سے، رومن سلطنت کی وجہ سے یورپ میں جو ترقی اور طاقت حاصل کی تھی وہ یا تو ختم ہو گئی یا رک گئی۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کے میڈیا اور فنکار ڈارک ایجز کے لوگوں کو وحشی اور جاہل توہم پرست کہہ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ کنگڈمز کا ایک کامیڈی گروپ مونٹی پائتھون اس معاملے میں کافی شہرت رکھتا ہے، جس نے قرون وسطیٰ میں یورپ کے لوگوں کی دقیانوسی اور غلامانہ سوچ کے متعلق بہت سی کامیڈی فلمز بنائی ہیں، لیکن عالم اسلام میں اس طرح کا کوئی تاثر موجود نہیں۔ خلافت کے بارے میں جب آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے تو آپ کو خلافت کے دور میں ہونے والے عظیم کارناموں، سائنسی اور علمی تحقیق کے بارے میں ایک طویل فہرست گنوا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ خلیفہ کے تحمل اور بردباری اور اس کی علم اور سائنس سے محبت کے بارے میں بھی بتائے گا کہ کیسے ایک شخص جس کا نام ابن رواندی تھا، جو کہ ایک فارسی تاریخ دان، نے اسلام چھوڑ دیا اور تنقیدی مضامین لکھنے شروع کر دیے، اور خلیفہ وقت نے نہ صرف اسے اس کی اجازت دی بلکہ اس کی حوصلہ افزائی بھی کی، وہ صرف اس لیے کیونکہ وہ ایک عالم تھا۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر مسلمان ممالک سیکولر نہیں، جبکہ یورپ کے باشندے جنہوں نے سیاست میں مذہبی اثر و رسوخ کا بہت برا تجربہ حاصل کیا، اور جس کے بعد انہوں نے عیسائیت میں پروٹسٹنٹ اصطلاحات شروع کی، جس کے نتیجے میں عیسائیت آہستہ آہستہ لبرلزم اور ایتھیزم کی طرف چلی گئی۔ لیکن مسلمانوں نے جنہوں نے سیاست میں مذہبی اثر و رسوخ کا ایک اچھا اور مثبت دور دیکھا تھا، وہ موجودہ دور میں جب اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں اسلام کے نظام کو دوبارہ قائم کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے اسلامی ممالک میں اسلامی نظام حکومت کو نافذ کرنے کی تحریکیں جاری ہیں۔ یہ تھی میری آج تک کی ویڈیو۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ.